السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اردو درسگاہ پر۔ ساتھیو، آج BPSC TRE 4.0 اردو گرامر کا کلاس نمبر 3 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس سے پہلے 2 کلاس جو ہو چکی ہے وہ دیکھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے آپ ان دونوں کلاس کو دیکھیے تاکہ آپ شروع سے بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ ساتھیو، شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا بھی نہ بھولیں، اور کلاس اچھی لگے اور اگر آپ کوئی قیمتی رائے سے ہمیں نوازنا چاہے تو آپ بہترین سے کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی یا قیمتی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ہم نے اس سے قبل 2 کلاس میں باضابطہ طور پر حروف تہجی، اردو کے مختلف نام اور مختلف چیزوں کو جو ہمارے اگزام کے پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم اور ضروری ہے، وہ اس سے قبل کلاس میں بیان کر دیا ہوں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اعراب کے اعتبار سے حروف کی جو قسمیں ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو حروف علت کی 2 قسمیں ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ حروف تہجی جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، حروف علت اور حروف صحیح۔ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ حروف علت کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اب کیا کیا ہے وہ؟ محض علامات، جیسے اعراب جس کو بولتے ہیں، نیچے انشاءاللہ وہ بھی پڑھایا جائے گا۔ اعراب یعنی زبر، زیر پیش، تنوین، ہے نا، وقف، مدہ، یہ سب چیزیں جو ہے یہ علامات اعراب جس کو کہتے ہیں وہ۔ دوسری قسم جو ہے وہ حروف علت یعنی اصل حروف علت جس کو کہتے ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ الف، یا، واو، یہ 3 حروف علت ہے۔ تو یہ 2 چیز ہے، سمجھ میں آئی بات؟ پہلی تو یہ ہے کہ حروف تہجی کے جو ہے تمام حروف تہجی جو ہے 51 ہے یا 50 ہے، جو مولانا عبدالحق صاحب کے مطابق، یا جو ہے اس کے بعد جو ہے 52 ہے۔ تو وہ تمام حروف تہجد ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی حروف علت اور حروف صحیحہ۔ اب یہاں جو ہے حروف علت کی 2 قسمیں ہیں، حروف علت کی 2 قسمیں ہیں، محض علامات اور دوسری قسم اصلی حروف، یعنی کہ حروف علت جو اصلی الف یا واو۔ تو یہاں پر ایک نوٹ ہے جسے آپ غور سے سمجھیے۔ نوٹ: الف یا واو ہمیشہ حروف علت نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کبھی حروف صحیح بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو میں الف یا واو جہاں بھی آئے تو آپ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ تو حروف علت کی قسم ہے اس لیے یہ حروف علت ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برعکس جو ہے عربی میں آپ جو ہے اجوف ہوتا ہے نا، مثال ہوتا ہے، تو وہ الگ نام ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ الگ الگ نام نہیں ہے، بلکہ ہے تو حروف علت ہے، نہیں ہے حرف صحیح ہے۔ الگ الگ عربی کی طرح جو ہے الگ الگ نام اردو میں نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیے۔ یہاں دیکھیے مثال کے طور پر اور اچھی طریقے سے جو ہے سمجھ میں آپ کو بات آ جائے گی۔ الف جب لفظ کے شروع میں آتا ہے تو ہمیشہ حرف صحیح شمار کیا جاتا ہے، جیسے اکرم، افضل، اسعد، ارقم وغیرہ۔ تو دیکھیے یہاں پر جو ہے جو الف جو ہے وہ لفظ کے کیا ہے؟ شروع میں ہے، جیسے کہ اکرم ہو گیا، تو یہ لفظ جو ہے شروع میں ہے الف، اس لیے کیا ہوگا؟ یہ حرف علت نہیں ہوگا بلکہ یہ حرف صحیح ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے یا جب لفظ کے شروع یا درمیان میں ہو اور وہ یا متحرک ہو تو یہ بھی حرف صحیح شمار کیا جائے گا، جیسے کہ یقین، میسر، یاسر۔ تو یہاں دیکھیے یقین میں جو ہے یہ یا بھی کیا ہے؟ متحرک ہے،
बीच में, दरमियान में है, मयस्सर में या, ये भी क्या है, मुतहर्रिक है। यहाँ शुरू में जो है या है, ये भी क्या है, मुतहर्रिक है। तो यहाँ पर भी जो है या, जो मुतहर्रिक या है वो हरफ इल्लत नहीं है, बल्कि हरफ सही शुमार होगा। उसके बाद जो है वाव, वाव जब लफ्ज के शुरू या दरमियान में हो और मुतहर्रिक हो तो भी जो है ये हरफ सही शुमार होगा। जैसे कि वादा, हवा, जैसे जवा। तो यहाँ पर भी जो है वादा शुरू में है, वाव है, लेकिन क्या मुतहर्रिक है, तो ये भी क्या होगा, हरफ इल्लत नहीं होगा। वाव जो है बीच में है, ये भी मुतहर्रिक है, जैसे हवा हुआ या हुआ, कोई भी कुछ भी पढ़ सकते हैं इसको, दोनों में से कोई चीज। इसके बाद जवा, वाव भी क्या है, मुतहर्रिक है। ये तमाम हरूफ जो हो गया, इसके अंदर जो वाव है ये क्या है, हरफ सही है, बल्कि हरफ इल्लत नहीं है। अगर मिसाल के जरिए आपको जो है सवाल कर लिया जाए, बीपीएससी वाले सवाल कर लेंगे, तो आप इसको क्या कहेंगे, हरफ सही। क्या कहेंगे, हरफ सही। यानी वाव जो है, जवा में जो वाव है वो हरफ सही शुमार होगा। ठीक है, तो ये समझने की बात है, इसको आप अच्छी तरीके से ज़हन में रखें। ये ज्यादातर किताबों या इधर उधर आपको ये बात समझने को या देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी रखें। याद है हुरूफ मद्दा, हुरूफ मद्दा 3 है। क्या क्या है, अलिफ, या, वाव, है ना। अलिफ मद्दा कब होगा, वो अलिफ जिससे पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा कहलाएगा। जैसे काला, मजाल, सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात क्या आई, वह अलिफ है ना, जहां पर भी अलिफ हो वो अलिफ मद्दा नहीं होगा, बल्कि अलिफ जिससे पहले जबर हो तभी अलिफ मद्दा होगा। जैसे जवाब, है ना, सवाल, सवाब, ये तमाम जो है अलिफ मद्दा क्या हो जाएगा, अलिफ जो है अलिफ मद्दा होगा। उसके बाद जो होगा नंबर 2 में या मद्दा, है ना। या मद्दा कब होगा, वो या साकिन जिससे पहले जेर हो तो या मद्दा कहलाएगा। जैसे नसीब, करीब, नदीम। यहाँ देख रहे हैं ना, ये नून या जो है साकिन है, उससे पहले स्वाद पर क्या होगा, जेर होगा। करीब में या क्या है, साकिन है, लेकिन रे पर क्या हो जाएगा, जेर। इस वजह से ये या मद्दा होगा। उसके बाद जो है वाव मद्दा, है ना। नंबर 3 क्या है, वाव मद्दा, वो वाव साकिन जिससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। जैसे मालूम, है ना, मंसूब, मारूफ। यहाँ पर भी वाव क्या होगा, साकिन। उसके बाद जो है रा पर क्या हो जाएगा, पेश, तभी हो जाएगा मारूफ, है ना, वाव मद्दा। रसूल, है ना, रसूल, देख रहे हैं। तो ये जो है वाव क्या हो जाएगा, साकिन, सीन पर क्या हो जाएगा, पेश, है ना, तब क्या होगा, वाव मद्दा। तो बात समझे, यहाँ पर हुरूफ मद्दा कितने हैं, 3 है, अलिफ, या, वाव। अलिफ मद्दा कब होगा, वो अलिफ जिससे पहले जबर हो, जैसे काला, है ना। या मद्दा कब होगा, वो या साकिन, है ना। वह या साकिन याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी या आ जाए तो आप उसको जो है या मद्दा कहने लगे। वो या साकिन जिससे पहले जेर हो, जैसे कि यहाँ पर नसीब, करीब, है ना। नंबर 3 जो है वाव मद्दा, है ना, वो वाव साकिन जिससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, जैसे मालूम, है ना, मारूफ वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो हो गया हुरूफ लीन। हुरूफ लीन 2 है, या और वाव, है ना। वाव लीन कब होगा, यहाँ पर जो नंबर 1 है या लीन। या लीन कब होगा, वो या साकिन जिससे पहले जबर हो। या मद्दा में क्या था, वो या साकिन जिससे पहले जेर हो तो या मद्दा होगा, लेकिन हुरूफ लीन यानी कि या लीन में जो है या वो या साकिन जिससे पहले क्या हो, जबर हो। जैसे कि माबैन, आइनैन, कौनैन वगैरह। देख रहे हैं ना यहाँ पर माबैन, है ना, बैन में जो है या क्या है, साकिन है, अब वहां पर क्या है, जबर है, तो क्या हो जाएगा, ये या मद्दा हो जाएगा, या लीन हो जाएगा। नंबर 2 वावलिन। वावलिन कब होगा, वो वाव साकिन जिससे पहले जबर हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो वावलिन होगा। जैसे कि मौका, उसके बाद शौकत, नौकर, है ना, तो क्या हो जाएगा, वावलिन। तो ऊपर जो है बात थी, है ना, अलिफ के साथ जबर हो, या के साथ जेर हो, है ना, वाव के साथ पेश हो। लेकिन नीचे जो है हुरूफ लीन में दोनों में भी जबर हो, लेकिन दोनों क्या हो, साकिन हो। ठीक है, ये तो बात याद रखिए। उसके बाद जो होगा अलिफ के 2 किस्में हैं। अलिफ के कितने किस्में हैं, 2 किस्में हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा वो अलिफ है जिस पर मद आए और खींच कर पढ़ा जाए, जैसे कि आम, आज, आप, आका वगैरह। मद भी है ना, इसको मद बोलते हैं ना, ये मद है। ये क्या हो रहा है, खींच कर भी हम पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अलिफ मद्दा हो जाएगा।
اس کے بعد جو ہوگا الف مقصورہ، ہے نا، الف مقصورہ وہ ہے جس پر مد نہ ہو اور کھینچ کر بھی نہ پڑھا جائے، جیسے کہ مصطفیٰ، مجتبہ، مرتضی، ہے نا، ادب، ہے نا، اس کے بعد جو ہو گیا ادنا، ہے نا، کیا ہو گیا ادنا، اس کے بعد جو ہو گیا اعلی، کیا ہو گیا اعلی، یہ تمام جو ہے الف مقصورہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نوٹ ہے، نوٹ الف ممدودہ زیادہ تر لفظ کے شروع میں آتا ہے، سمجھے، ایک پہچان کے لیے جو ہے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ الف ممدودہ کب ہے، آتا ہے اردو میں زیادہ تر الف یعنی لفظ کے شروع میں، جیسے کہ یہاں پر دیکھیے جتنا بھی مثال میں دیا ہوں، عام، آج، آپ، سب جو ہے شروع میں ہے نا، اس کے لیکن عربی کے کچھ الفاظ کے درمیان بھی آتا ہے، لیکن عربی کے کچھ الفاظ کے درمیان بھی آ جاتا ہے الف ممدودہ، جیسے یہاں پر مثال ہے معال ہو گیا، اس کے بعد ہو گیا قرآن ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہا کی دو قسمیں ہیں، یہ سوالات جو ہے نا، یہ قسمیں جو بتلا رہا ہوں نا، اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں گے، چونکہ جو ہے قسم سے سوالات بنتے ہیں، اور سوالات جو ہے بی پی ایس سی یا دیگر امتحان جو ہے اس میں سوالات آتے ہیں کہ ہا کی کتنے قسمیں ہیں، واو کی کتنے قسمیں ہیں، تو اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں گے۔ تو ہا کی دو قسمیں ہیں، کیا کیا ہے، ہائے ملفوظی، نمبر دو ہائے غیر ملفوظی، یا اسی کو ہائے مختفی کہتے ہیں۔ ہائے ملفوظی جس کی آواز ہے نا ظاہر کر کے پڑھا جائے، یا ہائے ملفوظی وہ ہا ہے جس کی آواز کیا کر کے پڑھا جائے، ظاہر کر کے پڑھا جائے، جیسے آ، کو، جا، ہے نا، گناہ، پناہ، سیاہ، پر جو ہے ہا پڑھ رہے ہیں سیاہ میں، تو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ ملاوٹ ہو رہا ہے کہ ہم یا پڑھ رہے ہیں یا الف پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہاں پر ہا ہی محسوس ہو رہا ہے، اس کو کیا بولیں گے، ہائے ملفوظی۔ اس کے بعد نمبر دو ہے ہائے غیر ملفوظی یا مختفی، یعنی ہائے غیر ملفوظی یا مختفی اس ہا کو کہتے ہیں جو صرف ما قبل والے حرف کی حرکت کو کے اظہار کے لیے آئے، ہے نا، ما قبل کے حرکت کے اظہار کے لیے آئے اور ظاہر کر کے نہ پڑھی جائے، جس سے کہ مثال میں نہ پڑھی جائے، جیسے یعنی جس کی آواز الف کی طرح ہوتی ہے، ایک اور پہچان ہے جس کی آواز کیا ہو، الف کی طرح ہو، جیسے بندہ، رشتہ، ہے نا، دال کی جو حرکت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ اس کے آواز جو الف کی طرح معلوم ہو، جیسے بندہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یعنی ملاوٹ سی لگ رہی ہے نا کہ ہا پڑھ رہا ہے یا الف پڑھ رہا ہے، تو یہ بات ہے۔ تو رشتہ، قصہ، حصہ، لہجہ، گندا، زمانہ وغیرہ، یہ تمام جو ہے ہائے غیر ملفوظی یا مختفی کی مثال ہے۔ اس کے بعد نوٹ ہے یہاں پر، اس کو بھی یاد رکھیے گا، ہائے حتی، یعنی کہ یہ ہا جو ہے یہ ہا جو ہے اس کو ہائے حتی کہتے ہیں، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، ہا کو یہ ہا سے ممتاز کرنے کے لیے بڑی ہا یعنی اس کو جو ہے ہائے حتی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہائے حتی کہتے ہیں، تو یاد رکھیے اس ہا کو کیا کہتے ہیں، ہائے حتی۔ اس کے بعد جو ہے نمبر دو ہائے مخلوط، ہے نا، اس ہا کو جو ہے نا دو چشمی ہا، یہ جو ہے نا یہ ہا جو ہے یہ اس کو جو ہے دو چشمی ہا کہتے ہیں اپنے لوگ کے زبان میں، اسی کو ہائے مخلوط کہتے ہیں، جیسے کہ مثال سے سمجھیے جب کچھ تھے، مٹھی وغیرہ میں جو ہا ہے یعنی کہ دو چشمی ہا، اس کو کیا کہتے ہیں، ہائے مخلوط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے واو کی تین قسمیں ہیں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، اس میں سے بہت سوالات آتے ہیں، اور 12 جو ہے پریویس ایئر کوشچن جو ہے آپ دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ لگے گا، ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ کرائیں گے بھی، ہے نا، جڑیے گا، آپ خود بھی محسوس کریں گے کس طریقے سے سوالات آتے ہیں، ایسے جو ہے ہمیں جو ہے تیاری کا جو اندازہ بھی لگے گا، اور ایک جو ہے نہج بھی ملے گا، اور جو پتہ بھی چلے گا کہ ہماری تیاری جو ہے سیدھے راستے پر ہے یا ہم جو ہے ہمیں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو کے کتنے قسمیں ہیں، تین قسمیں ہیں، نمبر ایک واو معروف، نمبر دو واو مجہول، نمبر تین واو معدولہ۔ نمبر ایک واو معروف کس کو کہتے ہیں، جس سے پہلے پیش ہو اور زور دے کر یعنی کھینچ کر پڑھی جائے، جیسے تو، ابرو، نور، دور وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، واو معروف۔ اس کے بعد جو ہے واو مجہول، اس واو کو کہتے ہیں جس سے پہلے پیش ہو مگر زور سے یعنی کھینچ کر نہیں پڑھا جائے، جیسے شور، چور، ہے نا، زور، مور وغیرہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا یہاں پر جو ہے چور میں کیا ہے، واو سے پہلے کیا ہے، پیش ہے، لیکن جو ہے ہم اس کو چور نہیں پڑھ رہے ہیں نا، بلکہ کیا پڑھ، چور پڑھ رہے ہیں، اس کے برخلاف اوپر جو ہے نور، دیکھ رہے ہیں، نور تو نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ کیا پڑھ رہے ہیں، نور پڑھ رہے ہیں،
تو وہ معروف کی مثال ہو گئی، اور یہ جو ہے واو مجہول کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسری قسم ہے واو معدولہ، واو معدولہ جو لکھنے میں آئے لیکن پڑھا نہ جائے۔ اس کے بعد جو ایک نشانی یہاں پر بتلائی جا رہی ہے کہ یہ واو جو ہے نا عموماً خا کے بعد جو ہے آتا ہے، یہ واو کس کے بعد آتا ہے؟ خا کے بعد آتا ہے، جیسے خواہش، خواب، ہے نا، تو یہ چیز ہو گئی، ہے نا، خوش ہو گیا، ہے نا، درخواست ہو گیا، یہ تمام جو ہے کس کے بعد آ رہا ہے نا، خا کے بعد ہی آ رہا ہے، اور یہ جو ہے پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، لیکن لکھنے میں جو ہے ہم اس کو لکھیں گے، ایسا نہیں کہ جو ہے آپ جو ہے سمجھیں گے کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے، لکھیں گے بھی نہیں، ایسا نہیں۔ ایک چیز جو ہے معلومات کے لیے میں اس کو لکھ دیا ہوں، چونکہ میں فیروز اللغات دیکھ رہا تھا تو یہاں پر ہی مجھے یہ بات دکھی، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک بھی یہ بات کو جو ہے پہنچا دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کہا گیا ہے، فیروز اللغات میں ایک اور واو کی قسم ہے، یہ تین تو ہم بیانے کیے، واو معروف، مجہول، اور اس کے بعد جو ہے واو معدولہ، لیکن جو فیروز اللغات میں ایک اور واو کی قسم بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے، جیسا کہ واو موقوف، ہے نا۔ تیسری چوتھی قسم کیا بیان کیا گیا فیروز اللغات والے، واو موقوف، مثلاً کہ بھاؤ تاؤ، دیکھ رہے ہیں نا، پیش ہے نا، جزم ہے نا اس پر، چناؤ وغیرہ، تو یہ بات جو تھی میں نے بیان کر دیا ہے تاکہ کہیں آپ کو اس طریقے سے مثال جو نظر آئے تو آپ جو ہے اچھی طریقے سے اس کو حل کر پائے۔ اس کے بعد جو ہے یا کی دو قسمیں ہیں، یا معروف اور یا مجہول۔ اس کے بعد جو ہے یا معروف اور یا مجہول ہے، سمجھے، یہاں پر کیا ہے، یا مجہول۔ نمبر ایک یا معروف، جس سے یعنی جس یا سے پہلے زیر ہو اور زور دے کر پڑھی جائے، عید، چیل، خلیل، دبیر وغیرہ، دیکھ رہے ہیں عید سے پہلے کیا ہے، عین کے نیچے زیر ہے، لیکن اس کو کیا کر رہے ہیں، کھینچ کر بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی زور دے کر جس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نمبر دو یا مجہول، وہ یا ہے جس سے پہلے زیر ہو لیکن کھینچ کر نہ پڑھی جائے، جیسے شیر، چیل، ہے نا، شیر چیل نہیں ہے، جیل ہے، دلیر، کھیت، ہے نا، گہرے، یہ سب چیز۔ بعد جو ہے نون کی دو قسمیں ہیں، نون ظاہر اور نون غنہ۔ نون ظاہر وہ نون ہے جس کا تلفظ بالکل ظاہر اور عیا ہو، یعنی بالکل صاف صاف ہو، جیسے آن، جان، پان، دکان، نمک، انصاف وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہے نمبر دو نون غنہ، وہ نون ہے جس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، یعنی صاف طور پر نہ پڑھا جائے، جیسے آنگن، پنکھا، ہے نا، پتنگ، ماں، جہاں، ہے نا، چاند، ہے نا، گونج وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی مثال ہو گئی، نون غنہ کی۔ اس کے بعد نوٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے، نون غنہ نون کو نون خفی یا نون غیر ملفوظی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون غنہ ہو گیا، نمبر دو ہو گیا نون خفی یا نون غیر ملفوظی، تین نام ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ آگے کہہ رہے ہیں جب درمیان میں یہ نون آتا ہے، کون نون، نون غنہ، تو اس نون پر جزم ہوتا ہے نا، جیسے چاند، ہے نا، گونج، یہ کیا ہے، گونج ہے، ٹھیک ہے، یہ گونج۔ یہاں دیکھیے چاند نون ہے، اس پر کیا دے دیے ہم، بیچ میں آیا تو جزم دے دیا، ایسا نہیں کہ زبر دے نا، چاند تو نہیں پڑھ رہے نا، گونج تو نہیں پڑھ رہے نا، بلکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، چاند، گونج وغیرہ۔ اور جب آخر میں نون غنہ آئے تو اس پر نقطہ نہیں ہوتا ہے، جیسے یہاں، وہاں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سمجھنے کی بات ہے یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے یا مخلوط، یا مخلوط وہ یا ہے نا کسی لفظ کے درمیان آنے کی وجہ سے واضح کر کر نہ پڑھی جائے، جیسے پیار، خیال، دیار وغیرہ۔ جس طرح واو ایک چوتھی قسم میں بتلایا ہوں نا، واو موقوف، اس طرح کے یہاں پر ہے یا جو ہے مخلوط اس کو بولتے ہیں، جو ہے صاف اور واضح طور پر نہیں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا کے تو دو ہی قسمیں ہیں، یا معروف، یا مجہول، لیکن اس کو بھی آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہوگا امالہ، امالہ کس کو بولتے ہیں، جو الف یا، ہے نا، الف یا ہا کو یا مجہول سے بدل کر پڑھا جائے، جیسے پیسہ، پیسہ کے آخر میں کیا ہے، ہا ہے نا، ہا کو یا مجہول، یا مجہول کون ہوتا ہے، یہ ایک تو ہوتا ہے یہ یا اس کو یا معروف کہتے ہیں، یہ یا مجہول۔ تو اس کو دیکھیں پیسہ سے پیسے، اس کے بعد اکھاڑنا، الف ہے نا یہاں پر، اس کو کس سے پڑھ دیے، یا مجہول سے اکھیڑنا کر دیے، تو کیا ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں، امالہ، کیا کہتے ہیں، امالہ۔ اس کے بعد جو ہے ادغام، یعنی دو ہم مخرج لفظوں کو ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، جیسے بدتر سے بدتر،
ہے نا. ادغام کس کو کہتے ہیں؟ دو ہم مخرج لفظ ہے، یعنی ایک جگہ سے دو لفظ ہے لیکن اس کی جو ادائیگی کی جگہ جو ہے ہم انشاءاللہ مخرج بیان کریں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے نا، لیکن مخرج الگ ہے تو ہم ان دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ ملا دیتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر ہے نا بدتر ہے لیکن ہم اس کو کیا کر دی؟ بدتر. تو یہ کس کی مثال ہے؟ ادغام کی. اس کے بعد جو ہو گیا محذوف. کیا ہے محذوف؟ جس حرف کو کسی لفظ سے نکال دیا جائے ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ محذوف کہتے ہیں. یعنی کہ کوئی لفظ ہم لکھیں جیسے کہ یہاں پر لکھ دیجئے آپ ستارہ ہی لکھ دیجئے. کیا لکھ دیجئے؟ ستارہ لکھ دیجئے. ہم اس میں جو ہے کسی لفظ کو نکال دیا، ہم مثال کے طور پر اس سین کو نکال دیے تو کیا ہو گیا؟ تارہ. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نکالنے کو معذوف، ختم کر دینا، مٹا دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسری مثال ہے شاد باش، ہے نا شاد باش، لیکن ہم اس کو کیا کر دیے؟ اس دال کو یہاں سے نکال دیے تو کیا ہو گیا؟ شاباش. ہے نا جیسے کہ آپ کے والدین کہتے ہوں گے شاباش میرے شیر، ہے نا تیاری کر رہے ہیں اور اچھی طریقے سے جو ہے پڑھائی کر رہے ہیں، دن بھر موبائل میں ماشاءاللہ لگے رہتے ہیں اور واللہ عالم آپ کیا دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے والدین کے تو اچھے ہی گمان ہوں گے کہ ہمارے بیٹے جو کیا کر رہے ہیں؟ پڑھائی کر رہے ہیں. اپنے عزیز و اقربا ہے نا ان کے لیے نہیں تو آپ خود کے لیے بھی کم سے کم پڑھیے. وہ شعر ہے نا کہ تو اپنا نہیں بن، تو دوسروں کا نہیں بنتا ہے تو نہ بن، اپنا تو بن. ہے نا اپنے من میں ڈوب کر پالے سراغ زندگی، ہے نا تو کسی اور کا نہ بنتا ہے تو نہ بن، اپنا تو بن. انشاءاللہ ہے نا شاباش اور ہمارے والدین کی جو امید ہے انشاءاللہ ہم اس پر بھی اتریں گے. ہے نا محنت کریں گے تو ضرور اتریں گے. ہے نا دعا بھی کیجئے، پڑھائی بھی کیجئے، دونوں جو ہے 50-50 رکھے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اس کے بعد جو ہے صیغہ. کسی لفظ کی وہ مخصوص شکل ہے جو حروف، حرکات، سکنات کو ترتیب دینے کے بعد ہے نا حاصل ہوتا ہے. جیسے یہاں پر لام ہے، کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ خا ہے، کیا ہو گیا؟ اس کے بعد الف ہے، ہم نے تینوں کو ملا دیا تو کیا ہو گیا؟ لکھا. کیا ہو گیا؟ لکھا. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صیغہ کہتے ہیں. یعنی مخصوص وہ لفظ، یعنی وہ حرف کو، یعنی حرکات سکنات کو، وہ جس کو جو مخصوص طریقے سے ہم ملا دیے جائے ہے نا جس سے کچھ معنی ہو جائے تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ صیغہ کہتے ہیں. اسی طرح یہاں پر سین سنا ہے نا سین الگ ہے نا نون الگ ہے. اس کے بعد جو ہے الف الگ ہے. ہم نے تینوں کو کیا کر دیا؟ ملا دیا. تینوں کو کیا کر دیا؟ ملا دیا تو کیا ہو گیا؟ سنا. تو یہی کیا ہے؟ صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہیں پر اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں چونکہ اگر اور پڑھاتے ہیں تو کلاس لمبی ہو جائے گی اور آپ جو ہے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر سبجیکٹ کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی جو ہے چل رہا ہے تو اس میں عبادت بھی کرتے ہوں گے تو زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو تو دقت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے جو ہے اگر آپ کو یہ اس کلاس سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ جڑ جائے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اچھی طریقے سے پڑھائی کر سکے. جو پیڈ کلاس میں ہم پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے یہ جو ہے ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. تو اتنا تو حق بنتا ہی کہ آپ بھی جو ہے ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہو ہے نا کوئی اچھی بات سمجھانی ہو یا کمی کوتاہی کوئی نظر آتی ہو جسے آپ نشاندہی کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں جو ہے آپ جو ہے اس کو ضرور تحریر کریں. انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا. اور اگر آپ کو یہ جو ہے پی ڈی ایف چاہیے تو ہمارے یوٹیوب چینل ہے نا اس کے ڈسکرپشن میں جو ہے واٹس ایپ کا لنک ہے اور اس کے بعد جو ٹیلی گرام کا لنک ہے آپ اس سے جڑ جائیں. انشاءاللہ آپ کو پی ڈی ایف جو ہے پرووائڈ کرا دیا جائے گا اور وہ گاہے بگاہے اور بھی چیزیں جو ہے اس گروپ میں جو ہے شیئر کیا جاتا ہے. جڑ جائیں گے تو آپ کو اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ شیئر، سبسکرائب اور لائک کرنا ویڈیو کو نہ بھولیں اور اس سے ہم سے جڑ جائے. انشاءاللہ مل کر ڈسکشن کریں گے، پڑھیں گے ہے نا کامیابی حاصل کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے خدا حافظ.